سورۃ یاسین کا نام اس کے ابتدائی حروف یاسین پر ہے، اور یاسین کے بارے میں کئی ایک آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا پھر لغت طے میں یا سے مراد حرف ندا یا اور سین سے مراد انسان ہے، یا سین سے مراد اے انسان، اور اے انسان کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ حروف مقطعات جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں ان کا اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور کسی بھی صورت کے آغاز میں ان حروف کا آنا اس بات کا اظہار ہے کہ قرآن انہی جیسے حروف پر مشتمل ہے، اور ایسے معنی اور ایسا کلام پیش کر رہا ہے ان حروف پر مشتمل کہ جس کا مقابلہ کرنا عربوں کے بس میں نہ تھا، جس نے عربوں کو عاجز کر دیا، اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے، سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 113 سے قبل آئی ہے، یعنی سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ اور بسم اللہ میں بسم کیا ہے؟ 7 نام تو ترجمہ ہے، لیکن جار مجرور، بے کیا ہے؟ حرف جر، اور اسم مجرور، اور پھر اللہ موصوف اور الرحمن الرحیم صفت، تو صفت موصوف بھی ہے اس میں اور جار مجرور بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو آپ پڑھ چکے نا، تو ان دونوں کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے یہاں۔ اور آغاز حرف سے ہو رہا ہے بسم اللہ کا، بے حرف ہے، تو بسم اللہ ہی جار مجرور جو ہے اس سے پہلے کوئی فعل ہے، یعنی فعل مقدر ہے، محذوف ہے۔ وہ کیوں محذوف ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے نا، بسم اللہ 7 نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بہت رحیم ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، تو اس میں بات پوری بنتی نہیں۔ یعنی 7 نام اللہ کے کیا میں شروع کرتا ہوں، لیکن شروع کرتا ہوں لکھا تو نہیں ہوا نا، تو یہ جو لکھا نہیں ہوا مگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو کہتے ہیں مقدر، یعنی چھپا ہوا ہے، جیسے تقدیر چھپی ہوئی آپ کی، ٹھیک ہے، تو یہ فعل مقدر ہوتا ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ایک فعل کا اضافہ کر دیتے، یہاں ابدأ کہہ دیتے؟ بات یہ ہے کہ آغاز میں اللہ کا نام ہونا، بسم اللہ، اللہ کا نام، یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہترین ہے بنسبت اس کے کہ کسی فعل سے آغاز ہوتا۔ اور فعل مثلا ابدأ یا اقرأ، تو جملہ کیسے ہوتا؟ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں وہ لطف نہیں جو اس آغاز میں لطف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اور یہی اس کتاب کی بلاغت، یعنی قرآن مجید کی بلاغت پر دلیل ہے۔ یہ ایک بلیغ کلام ہے جو دلوں میں اثر کرتا ہے، اور بلیغ کلام کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، کچھ باتیں سننے والے کے اوپر بھی چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ خود سمجھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر صرف ابدأ کہہ دیا جاتا، میں ابتدا کرتا ہوں، تو کچھ بات بنتی نہیں، کیونکہ بسم اللہ ہر کام سے پہلے بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام جو ہے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو پھر ہر کام کی نوعیت بھی فرق ہے نا۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کہتے اتودع، وہاں پر پھر صرف ابدأ نہیں کافی تھا۔ اسی طرح اگر آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، تو ان سب چیزوں میں پھر آپ کو فعل لگانا پڑتا نا، تو پھر کتنے فعل لگتے، کتنا بوجھل کلام ہو جاتا۔ تو اس میں اتنی آسانی بھی ہے کہ اٹس انڈرسٹوڈ، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں، آپ کے ارادے میں ہے، اور آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ، کون ہے اللہ؟ الرحمن، جو بہت مہربان ہے، یہ اس کا وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان۔ اسی لیے کہا گیا کہ رحمان تو اس کی صفت سب پر عام، یعنی سب پر اس کی رحمت عام ہے، لیکن رحیم جو ہے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے کہ جو اس کی اطاعت کریں۔ یاسین، یاسین حروف مقطعات،
والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. واو یہاں قسم کے لیے ہے، اور قسم کس کے لیے آتی ہے؟ تاکید کے لیے، کہ بالکل پکی بات ہے، تاکیدی بات ہے. اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو، قابل قدر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی قسم کھا رہے ہیں. القرآن، اور قرآن اللہ کی کتاب، کلام اللہ. اور الحکیم اس کی صفت ہے. کس کی؟ قرآن کی. کہ قرآن کیسا ہے؟ قرآن کی پہچان کیا ہے؟ کہ یہ حکمت والا ہے. اور حکیم پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ذو حکمہ، حاکم اور محکم تینوں معنوں میں آتا ہے. یعنی قرآن حکمت سے بھرپور ہے، حکمت والا ہے. کس چیز میں حکمت ہے اس کے احکامات میں، اس کے معانی میں. یعنی اس کی ایک ایک بات نپی تلی ہے، کوئی بھی فالتو بات نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو کوئی چیلنج کر سکے. اس کے احکام میں حکمت ہے، یہ فطرت کے موافق ہے، یہ عقل کے مطابق ہے. اور پھر حاکم بھی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. کس میں؟ اچھے اور برے میں، نیک اور بد میں. اور محکم کا کیا معنی ہے؟ جسے مضبوط بنایا گیا ہو. جیسے سورۃ ہود میں آتا نا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات کو خوب مضبوط کیا گیا ہے. ثم فصلت، اور چھوٹے سے چھوٹے، کم سے کم الفاظ میں معنی کو بھر دیا گیا ہے، یعنی خوب مضبوط بنایا گیا ہے. کوئی زبان دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہے، یا اس میں کوئی لغت کے اعتبار سے کوئی چیز قابل قبول نہیں، یا پھر یہ کہ اس کے معنی میں کوئی کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے یا کوئی تضاد پایا جاتا ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو یہ کتاب کیا ہے؟ محکم ہے، اس میں کوئی باہمی اختلاف نہیں. اور اسی طرح یہ حکمت سے بھرپور ہے، اور یہ فیصلہ کن کتاب ہے. ایسے ہی نہیں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، کیونکہ قسم کھا کر کسی چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے. والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. کس بات پر قسم؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہیں. مرسل کی جمع کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ان کے بعد آپ نے آ کر اس محل کو مکمل کیا ہے. اس کی مثال آپ نے ایسے دی کہ جیسے ایک شخص نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. جب وہ محل تیار ہوا تو لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے، دیکھنے لگے کہ یہ کیسی عمارت ہے، تو بہت تعریف کرنے لگے کہ بہت خوبصورت عمارت ہے، لیکن حیران ہوتے تھے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں. کہ اس محل کی یعنی مرسلین کا جو ایک محل کا معنی ہے پیلس، کیونکہ محل سے شاید نہ سمجھ آیا. ایک وقت ایسا تھا نا کہ جب ہم یہ پوچھا کرتے تھے اس لفظ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اور اب کی جنریشن یہ پوچھتی ہے ہمارے بچے کہ اس لفظ کو اردو میں کیا کہتے ہیں. بہرحال تو یعنی سارے رسول ایسے ہی ہیں، انہوں نے مل کر اللہ کے دین کی خدمت کی، جیسے ایک خوبصورت محل بنا دیا. اور اس کی تکمیل کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے انک لمن المرسلین، آپ انہی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنہوں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، انہی میں سے ایک ہوں جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. تو گویا قرآن حکیم کو گواہ بنا کر آپ کے رسول ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، واقعی رسول ہیں، 3 مؤکدات کے ساتھ. پہلا مؤکد واہ قسمیہ، دوسرا انہ، اور تیسرا لمن المرسلین، کہ یقینی طور پر آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. اس بات کی کیا ضرورت پیش آئی کہ قسم کھا کر آپ کی رسالت کو ثابت کیا جائے؟ اس سے پیچھے سورۃ فاطر میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا.
اور اہل عرب قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس آیا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. سورۃ فاطر آیت 42 میں آپ نے پڑھا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ رسول آیا تو ہم تو معلوم نہیں کیا کر دیں گے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان بن جائیں گے. لیکن جب رسول آ گیا تو نفرت اور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا انہوں نے. تو ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو جو آپ کی رسالت سے بدک رہے تھے انہیں پکار کر کہا جا رہا ہے کہ مان جاؤ کہ آپ واقعی رسول ہیں، اور اگر تمہیں کچھ مشکل ہے ماننے میں تو قرآن کی دلیل کو دیکھو، قرآن کھول کر دیکھو، کیا کوئی انسان ایسا کلام لا سکتا ہے؟ اور یہ قرآن کیسا ہے؟ الحکیم ہے، انتہائی مضبوط، زبردست، حکمت والی باتوں پر مشتمل. تو گویا قرآن ایک دلیل ہے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رکھا جائے، کیونکہ اب لوگوں کی قسمت کا فیصلہ اسی پر منحصر ہے. جو آپ کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کو بھی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہی اور آج بھی ضرورت ہے. کیونکہ انسان اپنی تمام تر ترقی اور تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے. دنیا دن بدن بدامنی کی جگہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے احکامات اور ہدایت سے دور ہے، غافل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی رسالت کو ثابت کیا جائے، اور ثبوت کے لیے قرآن موجود ہے. اور اس دور میں جو کہ عربی دان تھے، زبان دان تھے، ان کو بھی اسی پہ لایا جا رہا ہے. اور آج بھی جس کو اس میں شک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تو اسے اپنا شک دور کرنا چاہیے. کس ذریعے سے؟ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو دیکھ کر. قرآن ایک معجزہ خالدہ ہے. خالدہ کا کیا معنی؟ ہمیشہ رہنے والا، قیامت تک باقی ایک معجزہ اور میریکل ہے، اور ایک زبردست دلیل ہے کہ 1400 سال سے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. دنیا میں زبانیں بدلتی رہتی ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد، ہر کچھ فاصلے کے بعد زبانوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے، لیکن قرآن کی زبان جو کل تھی وہی آج ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ اپنے معنی، اپنے الفاظ، اپنے انداز کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے. تو انک لمن المرسلین، کس راستے پہ چلنا چاہیے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر. اور صراط کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. بمعنی مفعول، یعنی صراط اصل میں مسروط ہے، یعنی جس پر چلا جائے. اور صاد ر طا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے چلنا. تو صراط مستقیم سیدھا راستہ ایسی ہائی وے ہے کہ جس پر آپ بسہولت چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. صراط مستقیم، مستقیم کا لفظ روٹ کیا ہے اس کا؟ قاف واو میم، قوم. قام یقوم، قوم سے کھڑے ہونا، یعنی کہ بالکل درست، کیونکہ جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی تو بالکل صحیح ہوتی. کیا ہے وہ سیدھا راستہ؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ صراط اللہ الذی، راستہ ہے اللہ کا. یعنی صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ. کون ہے اللہ؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی جو آسمان و زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے پیغمبر بھیج کر ہمیں اس زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے کا راستہ بھی دکھایا. الا الی اللہ تصیر الامور، اور پھر سب کی واپسی بھی، سارے معاملات بھی کس کی طرف جانے والے ہیں؟ اللہ کی طرف جانے والے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اللہ نے رہنمائی کا کام کر دیا ہے. لوگوں کا بھلا اس میں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں. وہ گائیڈنس جو انہیں صحیح منزل تک لے جائے گی، کامیابی تک پہنچا دے گی.
اور وہ رہنمائی اس نے کس کے ذریعے کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہذا کامیابی کی کنجی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل کردہ ہے. اور تنزیل میں کس طرح کا نازل کرنا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، حسب ضرورت. العزیز زبردست کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. یعنی یہ قرآن جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی اور انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے. 23 سال میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اور جس کا یہ کلام ہے وہ العزیز ہے، زبردست ہے. العزیز میں 3 معنی پائے جاتے ہیں: قدرت، قہر، عزت اور قدر. یعنی اللہ قادر بھی ہے، عزت القدر، عزت القہر. تو اللہ تعالی غالب ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، کنٹرول میں، وہ ہر کام پہ قادر ہے اور وہ بہت زبردست بھی ہے. الرحیم اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے. یعنی ایک طرف وہ بہت قوت والا ہے اور دوسری طرف وہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کی قوت اور قدرت کی علامت کیا ہے؟ یہ پوری کائنات کی تخلیق جو ہمیں نظر آتی. اور پھر اس کی رحمت کی دلیل کیا کہ اس نے سب چیزوں کو بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کی. تو یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کتاب، اس کی اہمیت کس سے ہوتی ہے؟ کسی بھی کتاب کی اہمیت کس نے لکھی ہے، اس کا رائٹر کون؟ عموماً کتاب سے زیادہ کون مشہور ہوتا ہے؟ رائٹر ہوتا ہے. اچھا فلاں کی کتاب ہے، فوراً لے لیں گے، نام دیکھتے ہیں نا. اب جیسے آپ کو حدیث لینی ہے تو جب آپ پڑھتے ہیں بخاری تو آپ فوراً لے لیتے ہیں، اچھا بخاری، بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے آگے مزید کچھ نہیں پوچھتے. پھر بخاری کسی کتاب کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ رائٹر کا نام ہے. مسلم رائٹر کا نام ہے. تو کوئی بھی کتاب اپنے لکھنے والے سے پہچانی جاتی ہے. قرآن کلام ہے اللہ کا. اس کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی شان کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ العزیز الرحیم کا کلام ہے، اس نے بھیجا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ کسی عام انسان کی بات کو چاہے تو مانے چاہے نہ مانے، چاہے قبول کرے اور چاہے نہ کرے، اسے کوئی وقت دے یا نہ دے، اس کو پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آپ پر کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے اسلام، کسی انسان نے لکھی، اس نے لکھی ہے، چھوڑ دی ہے، جس کا جی چاہے پڑھے. اگر کوئی نہ پڑھے، نہ خریدے اور پڑھے اور کچھ نہ سمجھے، کیا رائٹر کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کہے گا آپ کو؟ لیکن یہ کتاب قرآن کسی انسان کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، یہ اس ہستی کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے کہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور جو العزیز ہے اور جو الرحیم بھی ہے. اس کی بات کو اگر کوئی اہمیت نہیں دے گا، اسے قبول نہیں کرے گا، اسے نہیں مانے گا، تو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا. وہ پوچھے گا. تنزیل العزیز الرحیم، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، العزیز الرحیم کی کتاب ہے. اور اس نے یہ کتاب کیوں بھیجی ہے؟ پیغمبر کیوں بھیجا؟ لتنذر، تاکہ تم خبردار کرو، تم ڈراؤ. کس کو؟ قوما، ایک قوم کو. اشارہ ہے بنی اسماعیل کی طرف، اہل عرب کی طرف. ما انذر، نہیں ڈرائے گئے، خبردار کیے گئے، آباؤہم، ان کے باپ دادا. نتیجہ کیا ہوا؟ فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام اور براہ راست خطاب کس سے تھا؟ بنو اسماعیل سے، اہل عرب سے، اور کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی. لیکن کیا یہ صرف اسی قوم کے لیے تھا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، براہ راست ان سے تھا، نیابتاً پوری دنیا کے لیے تھا. نیابتاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نائب بنانا کسی کو، ڈیلیگیٹ کرنا. یعنی آپ نے فرسٹ پلیس پر کیا کیا؟ اپنے مخاطبین یا سامنے کے لوگوں کو بتا دیا.
اس کے بعد سامنے کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب وہ کیا کریں، اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کے مجمع میں ایک زبردست نصیحت کی تھی اپنے سامنے کے لوگوں کو. کیا؟ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو، ایک آیت. لہذا اگرچہ یہاں خطاب بنو اسماعیل سے ہے، اہل عرب سے ہے، لیکن اس کے بعد پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اور سورۃ الفرقان کی شروع میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کیوں اتارا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہاں لتنذر قوما کی بات ہے اور وہاں للعالمین نذیرا کی بات ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، ان کے مخاطب براہ راست جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ نسل در نسل جو خلائف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو یہ پیغام نہیں پہنچتا وہ پھر فہم غافلون، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. کس سے غافل ہوتے ہیں؟ ایمان سے، ہدایت سے، عمل صالح سے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. ان کی فلاح، نجاح، کامیابی کس میں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے زمن الفترہ میں، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو غفلت سے جگائیں. زمن الفترہ کون سا زمن ہے؟ گیپ جو آیا، کس میں گیپ؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا تھا. اس کو زمن الفترہ کہتے ہیں. ایک فترۃ الوحی ہے وہ اور ہے، یہ زمن الفترہ ہے. زمن الفترہ سے مراد وہ عرصہ جس میں کوئی رسول نہیں آیا. پچھلے رسولوں کی تعلیمات موجود تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جگہ جگہ پہنچ کر پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن براہ راست عربوں کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا. ما انذر آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس بہت پہلے تعلیم آئی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے توسط سے، لیکن قریب کے زمانے میں نہیں آئی. فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے غفلت میں انسان کیوں پڑتا ہے؟ کون غافل ہوتا ہے؟ غفلت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اور کیا غفلت کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا غفلت انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے؟ جن کے پاس کتاب نہیں پہنچتی وہی غفلت میں ہوتے ہیں، اور انسانوں کو غفلت سے جگانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ لقد حق القول على اکثرهم، البتہ تحقیق حق ہو گئی، سچی ہو گئی بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. آپ کے ڈرانے کے باوجود بھی یہ سمجھ کر نہیں دیں گے، کیونکہ ان پر بات چسپاں ہو گئی ہے، چپک گئی ہے. کون سی بات چپک گئی ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جن اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. تو ان پر بھی وہی بات چسپاں ہو گئی، یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے. یہ کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اور کیوں کہا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں کیسے اس کو سجدہ کرتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کا شکار ہوا، اور اس کے بعد اس نے مہلت مانگ لی کہ اس کی وجہ سے چونکہ مجھ پر مصیبت آئی ہے، لہٰذا میں ان کو ضرور بہکا کر رہوں گا، میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر میں بھی ان سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا. جو تیری بات میں آ گئے، تیرے پھیر میں آ گئے، پھر میں بھی ان کو تیرے ساتھ ہی بھیجوں گا. تو یہ بات کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، اور کسی کے بہکاوے میں کون آتا ہے؟ جو غافل ہو، جو لا علم و بدو ہو، جس کو سمجھ نہ ہو، وہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ہر ایک کی بات مان لیتا ہے. لیکن جو سمجھدار ہو، جس کے پاس اویئرنس ہو، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ صرف اس کی دیکھتا ہے کہ جو اس کو حقیقت کے مطابق لگتی ہے.
تو یہاں القول سے مراد وہ قول ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کے جواب میں فرمایا جب اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. واضح الفاظ میں حق القول کا لفظ آتا ہے سورۃ السجدہ آیت 13 میں. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو یہ بات کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم کا حصہ بنے گی. آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ 999. یہ ریشو ہوگا. شیطان اس قدر مخلوق کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ لوگ بھی چونکہ غفلت میں ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں کہ غفلت میں ہے اور غفلت کی نیند سے جاگنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو اٹھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا. آپ کو کون سا کام مشکل لگتا ہے صبح آنے سے پہلے؟ سوئے ہوئے کو اٹھانا. ناشتہ بنانا مشکل لگتا ہے، صفائی کرنا مشکل لگتا ہے. کون سا کام مشکل ہوتا ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ سارے آپ کے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کرتے ہیں. ہاں خود کو اٹھانا کچھ مشکل ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے. یہ تو فزیکل نیند ہے نا. تو جو لوگ خواہشات نفس کے پیروکار بن چکے ہوں، جو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوں اور جو آخرت کو بھولے ہوئے ہوں اور جو اپنے انجام سے بے خبر ہوں اور دنیا میں اتنے محو ہوں، ان کو جگانا، ہوش میں لانا، احساس دلانا آسان نہیں. لقد حق القول على اکثرهم. لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. لہذا جو اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلنا چاہے وہ پھر اللہ کی رضا تو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے لقد حق القول على اکثرهم. اور یہاں خاص طور پر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کی اکثریت مان کے نہیں دے رہی تھی. پیغمبر ان کے بیچ میں موجود تھا، کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا، ان کو جگا رہا تھا. اور ابتدائی مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کی بات ہے، لیکن وہ اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے تھے. وہ اسے مذاق میں ٹالنا چاہتے تھے، وہ اس پر پیغمبر کا مذاق اڑاتے، کلام کا اڑاتے. فہم لا یؤمنون. پس وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ غفلت میں ہیں اور مان کے نہیں دے رہے. اور ان پر بھی وہی فیصلہ ہوگا جو پہلوں پر ہوا. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا. رکاوٹ کیا ہے نہ ماننے میں؟ وجہ کیا ہے نہ ماننے کی، نہ قبول کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں. اغلال کس کی جمع ہے؟ غل کی. طوق یا بیڑیاں، جس سے ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے. طوق کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی گلے کے اندر ڈال کے ہاتھ کو بھی ساتھ چین کیا جاتا ہے. غلت ایدیہم آتا ہے نا. تو ہم نے ان کی گردنوں میں، آناق جو ہے وہ عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں. فہی الی الاذقان. وہ طوق ٹھوڑیوں تک ہے. اذقان زقن کی جمع ہے. زقن کہتے ہیں جبڑے کی وہ ہڈی جس پر دانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دونوں طرف سے، اس کو زقن کہتے ہیں. ٹھوڑی جس کو آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے ٹھوڑیوں تک، اس ہڈی تک طوق پڑے ہوئے ہیں گردن میں، ہاتھ بھی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. فہم مقمحون. پس وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. مقمحون کا لفظ جو ہے یہ قاف میم ہا سے ہے. قمحن کہتے ہیں گیہوں کو، جو پکنے کے وقت سے لے کر ذخیرہ اندوزی تک بالی کے اندر رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے نہیں نکالا جاتا. ٹھیک ہے، وہ گیہوں جس سے ستو بنایا جاتا ہے. ستو کا پتہ ہے؟ جیسے آٹا ہوتا ہے نا، اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور وہ گیہوں سے بنتا ہے اور اس میں ہست زیادہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ ڈرائی ہوتا ہے نا، تو اگر آپ کو وہ ڈرائی کھانا پڑے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ کیسے کھاتے ہیں؟ سر کو کہاں رکھتے ہیں؟ کوئی بھی ڈرائی چیز اگر آپ کو پھانکنی ہو، سر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. کیوں اوپر کرتے ہیں؟ نیچے رکھ کے نہیں کھا سکتے. بیسیکلی قمح کا لفظ جو ہے اسی سے نکلا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں اس کو عموماً پھانک کے اوپر سے پانی پی لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھانکنے کے وقت جو گردن کی کیفیت ہوتی ہے وہ یوں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے.
اس سے مقمح وہ شخص جس کے اندر ستو جا رہا ہے اس کی حالت ہوتی ہے. ان کی گردنیں بھی اسی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی اور اکڑی ہوئی ہیں. اسی سے پھر مقمح اس اونٹ کے لیے بھی آتا ہے جو پانی سے سیر ہو کر یعنی خوب پانی پی کر پھر گردن کو اوپر اٹھا لے. تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، سرکشی ہے، اکڑ ہے. تو وہ اکڑ ان کو سر جھکانے نہیں دے رہی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. دوسری وجہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے، بین کہتا ہے درمیان کو، اور یہ ایدی دو ہاتھ، دو ہاتھوں کے بیچ میں نہیں سامنے، سدن دیوار. سد ذوالقرنین کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا تھا، بند باندھنا. اور سد معارب ابھی پیچھے آپ نے سورۃ سبا میں قوم سبا کا جو بند تھا اس کے بارے میں پڑھا. تو سد کہتے ہیں پتھروں کے ساتھ رخنوں کو اس طرح بھر دینا کہ کوئی سوراخ شگاف نہ ہو. ایسی دیوار جس میں کوئی گلاس نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کچھ نہیں، خوب بھاری پتھروں کے ذریعے خوب موٹی دیوار ہے، آڑ، رکاوٹ. ایک پتھروں کی دیوار آگے ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ایک سد بند پیچھے ہے، آگے بھی بند پیچھے بھی بند. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اوپر سے بھی ڈھکے ہوئے. کسی بند لفٹ کو ذہن میں لے آئیے. اگر آپ کبھی لفٹ پہ چڑھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بھی تینوں طرف سے بند ہوتی ہے، اور دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آگے سے بھی دیوار اور پیچھے سے بھی دیوار ہے اور اوپر سے بھی بند ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے کس فلور پہ ہیں، اللہ کہ وہ آپ کو انڈیکیٹر بتائے کہ ہاں جی آپ اس فلور پہ، آپ کو کچھ پتہ نہیں. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو دو رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا، ایک رکاوٹ جس سے اپنا آپ نظر نہیں آتا، اور دوسری رکاوٹ جس سے آس پاس نظر نہیں آتا. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نشانیاں رکھی ہیں کائنات میں، ایک ہے وفی انفسہم اور دوسری وفی الآفاق. ایک ہے اپنے نفس کی نشانی کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور ایک ہے کائنات کو جانے. ان دو طریقوں سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کائنات میں غور و فکر انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کائنات میں غور و فکر کرتے تھے. اب یہاں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو ایک طرف غرور اور تکبر کا شکار ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار مانتے ہیں، لہذا وہ کسی پیغمبر، کسی دین، کسی قرآن کی بات کو لینا نہیں چاہتے. اور دوسری طرف انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا خول چڑھا رکھا ہے، ایسا لائف سٹائل اختیار کیا ہوا ہے، ایسی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس کے باہر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک ایسی دنیا میں ہیں، ایک ایسی روٹین میں ہیں، ایک ایسی لائف میں ہیں کہ اس کے باہر ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان پر برابر ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان پر ڈر اثر ہی نہیں کرتا. ڈر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسی خواہشات اور تمنا اور امیدوں میں ڈھانپ رکھا ہے کہ کوئی بات ان کے دل تک پہنچتی ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے بالا سمجھتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی ڈرانا تو اس کو فائدہ دیتا ہے جو نصیحت کو فالو کرنا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے. اور ایک اور جگہ پر بھی فرمایا نا فذکر ان نفعت الذکر. اب بات یہ نا کہ پیچھے کہا گیا کہ یہ نہیں مان کے دیں گے، تو پھر کیا انسان کسی کو کچھ بتائے نہیں بتاتا رہے. فذکر فإن الذکر
تنفع المؤمنین، ماننے والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے اور وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے غائبانہ طور پر، چھپ کے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت کا معنی بتائیے. کسی کی عظمت کی بنا پر ڈرنا، اور وہ ڈرنا جو علم پر مبنی ہو. وخشی الرحمن، اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے، بالغیبی غائبانہ طور پر. غائبانہ طور پر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک، جہاں کوئی لوگ موجود نہ ہو، یعنی جہاں لوگ نہ ہو، اکیلا ہو. اور دوسرے، دل میں، کیونکہ دل کا حال سب سے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. تو اصل خوف کون سا ہے؟ جو زبان پر نہیں، جو کہاں ہے؟ دل میں ہے. جس کا دل رب سے ڈرتا ہو، خواہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہو، خواہ وہ لوگوں سے الگ ہو. اگر دل میں ڈر ہے تو وہی انسان کو صحیح کام پر مائل کر سکتا ہے. اور اگر دل میں ڈر نہیں تو پھر محض لوگوں سے ڈر کے کوئی کام چھوڑنا تو ہے ہی ریاکاری، اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں. ایسے لوگوں کے اوپر بات اثر ہی نہیں کرتی جو صرف دکھاوے کے کام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں یا آپ کی نصیحت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ذکر کی پیروی کرے، اسے قبول کرے، اس پہ عمل کرے اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے. صرف لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں ڈرے. یعنی ہر وہ کام جو ہم صرف لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کیا اس کو خشیت کہیں گے؟ نہیں. کیا وہ اللہ کی خشیت ہوگی؟ نہیں. لیکن ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ مثلا قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو. اور اللہ سے ڈرنے والا کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر کوئی غلط کام نہیں کرتا. مثلا آپ کے سامنے اگر کسی کا پرچہ رکھا ہوا ہو اور کوئی آپ کو خود لکھ کر ترجمہ دے دے تو بھی آپ اپنے اوپر کیا سمجھیں گے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو حرام سمجھیں گے کہ نہیں، میری آنکھ کے لیے دیکھنا ہی حرام ہے، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت. تو کیا نقل کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے؟ یا صرف ٹیچر کے ڈر سے نقل نہ کرنا خدا کا خوف کہلاتا ہے؟ نہیں، یہ تو خشیت نہ ہونے کی علامت ہے. خشیت تو صرف اس میں ہے کہ جس کے سامنے سارے مواقع کھلے ہوئے ہوں، لیکن صرف وہ اللہ سے ڈر کے، اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈر کے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا، خواہ وہ کتنا بڑا نقصان اٹھا لے. اور صرف یہ کلاس کی حد تک نہیں، امتحان کی حد تک نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں اس میں، تاکہ لوگوں میں ہماری شان بن جائے، لوگوں کو ہم کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے ہر پرچے میں 100% مارکس لیے. کہیں کوئی یہ نہ کہ اچھا اس میں تو تم نے کم لیے. کہیں ہم لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. ایک تو یہ دنیا کا آگے اور پیچھے ہونا نا، اور ایک اللہ کے ہاں بھی ایک نمبر لگ رہے ہیں اور وہاں بھی آگے پیچھے ہونا ہے. تو جو رحمان سے ڈرتا ہو وہ دنیا میں پیچھے رہ بھی جائے تو اللہ کی نگاہ میں آگے بڑھ جاتا ہے. تو اصل ڈر اللہ کا وہ ہے جو بن دیکھے ہو، غائبانہ طور پر ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، اس بات کا یقین ہو. اور خواہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ہمارا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، تو وہ تو جانتا ہے نا. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اس کو بشارت دے دو بخشش کی. بخشش اس کے لیے ہے جس کے اندر خشیت ہے، رب کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حیا ہے. اس کو خوشخبری دو. یہ خوشخبری ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور کس چیز کی خوشخبری؟ بِمَغْفِرَةٍ، مغفرت کی. ایسے لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے گا. وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور عزت والا اجر دیا جائے گا. بہت سے لوگ دنیا میں حق کی وجہ سے بہت کچھ لوز کر جاتے ہیں، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں اللہ کی خاطر. تو کیا اللہ ان کی قدردانی نہیں کرے گا؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ نیت پھر اللہ ہی کے لیے خالص ہو، کوئی اور لالچ اور دنیا کا کوئی مفاد انسان کے سامنے نہ ہو. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو اس کے کیے کا اجر دنیا میں ہی مل جائے. ہاں، وہ دن ہے جب اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا. اسی لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اِنَّا، بے شک ہم، نحن، ہم، نحیی، ہم زندہ کریں گے. 3 دفعہ ہم کی بات آئی.
یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے الموتا مردوں کو، یعنی قیامت کے دن ضرور اٹھایا جائے گا سب کو. وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے گن رکھا ہے اس کو، فی امام مبین ایک کھلی کتاب میں. احصینا کا لفظ جو ہے ہا صاد یا سے ہے. حسا کہتے ہیں کنکری کو، پتھر کو. اہل عرب گنتی کے لیے کنکریاں یا پتھر استعمال کرتے تھے، ویسے تو ہاتھوں پہ گنتے تھے، لیکن جس گنتی یا عدد کو محفوظ کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے کیا کرتے؟ پتھروں کا استعمال کرتے. تو اسی سے پھر یہ احصاء کا لفظ آیا. اسٹیٹسٹکس کے لیے بھی عربی میں احصائیات کا لفظ آتا ہے، اور احصاء میں شمار کرنا، گھیرا کرنا اور پوری طرح کسی چیز کو کنٹرول میں لینا بھی ہے. تو یہاں 3 باتیں بتائی گئی. نمبر 1، مردوں کو دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا. نمبر 2، ان کے اعمال لکھے ہوئے سامنے آئیں گے، وہ بھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے اور وہ جو مرنے کے بعد اپنے آثار چھوڑ آئے. اور نمبر 3، امام مبین سے مراد صحائف اعمال نامے اللہ کے کنٹرول میں ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، سب کچھ محفوظ ہے، وہ قیامت کے دن سب کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور انسان کا محاسبہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ اس لیے کہی گئی تاکہ انسان کو یہ یقین آ جائے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں، دار الجزا آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سب سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا. موت بھی کیا ہے، یا نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. ایک غفلت میں تم اب پڑے ہوئے ہو اور جاگتے نہیں ہو، یاد رکھو ایک دن ہم تم کو جگائیں گے اور اٹھا کھڑا کریں گے. وہ جگانا کیسے ہوگا؟ سور پھونک کے اٹھانا ہوگا. اب دیکھیں کتنا بھی کوئی گہرا سو رہا تو سخت تیز آواز سن کے وہ کیا کرتا ہے؟ مثلا آپ ڈیپ سلیپ میں، اتنے میں آپ نے زور کی گڑگڑاہٹ سنی بادلوں کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچانک اٹھ بیٹھتے ہیں. زور کا الارم بجا، کوئی سائرن بج گیا، آپ گہری سے گہری نیند سے بھی اٹھ جاتے ہیں. تو قیامت کے دن مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے؟ سور پھونک کے. اتنا زور کا سور پھونکا جائے گا کوئی سویا باقی نہیں رہ جائے گا، سب اٹھیں گے. تاکید سے کہا گیا انا نحن نحیی الموتا. جب حساب ہونا ہی ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہی ہے، تو انسان کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ کتنی دیر غافل رہ سکتا ہے؟ کتنی دیر مزے کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اٹھا کے سب کے ہاتھوں میں کیا تھما دیا جائے گا؟ اعمال نامہ. یہ لو، یہ کر کے آئے تھے تم. وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں. اگرچہ فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کی طرف نسبت دے رہے ہیں. ہم لکھ رہے ہیں. کیوں کہا ہم لکھ رہے ہیں؟ تاکہ اس بات کو سمجھو، اہمیت دو. یہ لکھنا کو معمولی لکھنا نہیں ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں، اور اس کے دلائل قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہمیں ملتے ہیں. سورۃ قاف آیت 18 میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر پاس ہی حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے ہر لفظ. سورۃ الجاثیہ 29 میں آتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں حق کے ساتھ اب بولے گی. کہاں سے آئی یہ کتاب؟ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم اس کو لکھوا رہے تھے. نسخ کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. ہم لکھوا رہے تھے ما کنتم تعملون، جو بھی تم کر رہے تھے ہم نے تیار کرایا یہ اعمال نامہ. تو اسی کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. جو کچھ انسان خود کر رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور دوسرا وَآثَارَهُمْ آثار لکھے جا رہے ہیں. آثار کا لفظ اثر سے ہے، اور اثر کہتے ہیں نشان قدم کو. جب آپ کہیں چل کے آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آثار. آثار بھی لکھے جاتے ہیں. گویا کام اور جس پر انسان کے کام کرتے وقت آثار یا امپریشنز پڑے ہوں وہ بھی ساتھ ہی شمار ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کی بھی گواہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین بھی بولے گی کہ اس کمرے میں
اس جگہ پر، اس کرسی پر، اس میز پر، اس بیڈ پر فلاں نے کیا کیا کام کیا. وہ خود ہی بولنا شروع کر دیں گے، ان کے ٹیپ ریکارڈر خود ہی آن ہو جائیں گے، آٹومیٹیکلی سب خبریں دینا شروع کر دیں گے کون کہاں کیا کرتا رہا. وآثارہم، آثار کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی چلتی ہے نا تو اس کو دھواں پیچھے رہ جاتا ہے، گاڑی تو چلی جاتی ہے. بعض اوقات آپ نے آسمان پہ دیکھا ہوگا کہ جب جہاز چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دھوئے کی پوری لکیر ہوتی ہے اور وہ کئی گھنٹوں تک باقی رہتی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، کل میں کیا نکل جاتا ہے؟ کیا نکل سکتا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. کل شیء یعنی اس کے اعمال اور اس کے آثار احصیناہ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، روشن، واضح، کلیئر کٹ، سب کچھ سامنے اس میں لکھا ہو. امام کا لفظ جو ہے وہ کتاب کے لیے بھی آتا ہے اور رہنما کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ کتاب بھی کیا کرتی ہے؟ لیڈر ہے نا، کتاب بھی ایک رہنمائی کرتی ہے، ہمیں سیدھے یا الٹے رستے پہ چلاتی ہے. اور کیوں اللہ نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے؟ کیونکہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَعِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى.